پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ کافی مشکل حالات سے تھوڑا سا ابھی نکلی ہے۔ فارن ایکسچینج کے جو ایشوز تھے، اس سال ماشاءاللہ ہماری ایگریکلچر پروڈکشن اچھی بھی ہے، تو اکانومی اتنی بری حالت میں نہیں ہے جیسے پچھلے سال میں تھی۔ تو حالات بہتر ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ابھی بھی بہت سارے چیلنجز ہیں، اور آئی ایم ایف سے ہماری جو نیگوسیشنز چل رہی ہیں وہ امید افزا لائن پر وہ ہیں۔ تو اب ان حالات میں ہمیں امید یہ ہے کہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی، ڈے ٹو ڈے پلاننگ نہیں کرنی ہوگی۔ تو اس کے لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں، اور ہمیں امید یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف سے بھی بات کرے گی اور اپنے لوگوں سے بھی کوشش کر کے اکانومی کو کک اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرے گی، کہ یہاں پر پاکستان میں کافی چونکہ ہائی انفلیشن رہا ہے، جی ایکسچینج ریٹ کی والیٹیلٹی رہی ہے، اس کی وجہ سے انسرٹینٹی کافی رہی ہے۔ اب وہ ختم ہونا چاہیے اور کنٹری کو ماشاءاللہ گرو کرنا چاہیے۔ جو ایگریکلچر میں ہمیں ماشاءاللہ اچیومنٹ ہوا ہے، اس کو ہمیں فردر امپروو کرنا چاہیے۔ انڈسٹری جو ہے وہ کافی پریشر میں ہے، وہ اس کو اب ہمیں ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہماری کوشش، ہماری امید یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ان سب چیزوں پہ زور دے گی۔ پلس ٹیکس جو ہے جی اس میں کلیکشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس میں پاکستان میں ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو لیس دین 10% ہے، جو کہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے۔ تو وہ 12-15% کے قریب جانا چاہیے۔ ظاہر ہے اس میں جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان سے جب ٹیکس لینے کی کوشش کی جائے گی تو پین ہوگا، لیکن اب پاکستان گورنمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ تو امید، یہ پازیٹیو امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگا، لیکن شور شرابہ تو ہوگا بہرحال، کیونکہ اگر گورنمنٹ نے دیکھیں، پالیٹکس ایک چیز ہوتی ہے، اکنامکس دوسری چیز ہے۔ بالکل۔ اگر ہم ہر وقت پالیٹکس کرتے رہیں گے اور اکنامکس بھول جائیں گے تو پھر ملک بھی غریب رہے گا اور لوگ بھی جو ہے پریشان رہیں گے۔ تو یہ امید یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ چیز سمجھ گئی ہے، اور آئی ایم ایف بھی اس چیز پہ زور دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے خرچوں کو کم کرنا پڑے گا، جی سبسڈیز وغیرہ کو کم کرنا پڑے گا، اور لوگوں سے ہمیں اپنے جو ہے وہ ٹیکس، جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، جن کی انکم ہے لیکن نہیں دے رہے ہیں، ان سے ٹیکس لینا پڑے گا۔ اچھا، آپ نے اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے بجٹ تجاویز دی ہیں حکومت کو، آپ کو لگتا ہے کہ جی، اتنی جو سخت تجاویز آپ نے دی ہیں اس پہ حکومت امپلیمنٹ کر پائے گی؟ آپ نے کہا ہے 5,000 روپے کا نوٹ بند کر دیا جائے، آپ نے کہا ہے کہ گاڑیوں کے فروغ کو این ٹی این سے منسلک کر دیا جائے، بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے این ٹی این نمبر جو ہے وہ لازمی کرا دیا جائے، اس کے علاوہ جو کلبز ہیں ان کے اندر جو ممبرشپس ملتی ہیں ان میں این ٹی این لازمی کرا دیا جائے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ نان فائلر کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن جو دیگر تجاویز ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اتنا پریشر اپنے اوپر لے سکے گی؟ لینا چاہیے۔ حکومت ہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو کر رہے ہیں ان کو دیکھیں نا، وہ کیا ملک کا انٹرسٹ ہے نا۔ آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹیکس بھی کلیکٹ کریں اور لوگ بھی آپ سے ناراض نہ ہو۔ جو نہیں دے رہا ہے اس کو تو ظاہر تکلیف ہوگی، وہ شور شرابہ کرے گا، مختلف چیمبرز کھڑے ہو جائیں گے، شور یہ ہوگا۔ اب اس وقت گیس کی، وہ آپ دیکھیں گیس کی کیا سچویشن ہے، پرائسنگ کی، ہماری جو بجلی کی پرائسز ہیں کتنی زیادہ ہیں۔ ہمیں بالکل۔ بجلی کی پرائسز کم کرنی ہے، ہمیں جو سرکولر ڈٹ پھنسی ہوئی ہے وہ کلیئر کرنا ہے۔ بجلی کی پرائس کم نہیں کریں گے تو انڈسٹری کیسے چلے گی؟ تو یہ جو ہم نے جو تجاویز دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں۔ آپ کو دیکھیں پاکستان میں جو منی ان سرکولیشن ہے، ہم نے 5,000 کا نوٹ کیوں کہا ہے؟ پاکستان میں جو کیش ہے وہ 25% جو ہے ان سرکولیشن ہے۔ بالکل۔ دنیا کا ریشو جو ہے مشکل سے 8، 9، 10 ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں 12 ہے، انڈیا میں کوئی ایسے ہی 12-13 کے قریب ہے۔ تو ایسی کیا چیز خاص بات ہے، کیا چیز پاکستان کے لیے مشکل ہے جو پاکستان میں 25% ہے؟ ہو ظاہر ہے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے ہیں، انڈاکومنٹیشن ہماری اکانومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اس وجہ سے۔ بہت بہت زیادہ ہے جی۔ پراپرٹی پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا لوگ لگا رہے ہیں ہر جگہ، مطلب غیر ضروری انویسٹمنٹ رکھے ہوئے ہیں، کیش گھروں میں انہوں نے 5-5 ہزار کے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، یہ ڈالرز رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، تو آئی تھنک وہ ایک ملک کے لیے کام آنا چاہیے نا۔